اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولہم یحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور پروردگار سے رزق پا رہے ہیں، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس پر خوش ہیں، اور جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہو سکے ان کے بارے میں یہ خوشخبری رکھتے ہیں کہ ان کے واسطے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ حزن. وہ اپنے پروردگار کی نعمت، اس کے فضل اور اس کے وعدہ سے خوش ہیں کہ وہ صاحبان ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. عزیزان گرامی، آج کا یہ پروگرام جناب ڈاکٹر سید محمد علی نقوی کی شہادت کے سلسلے میں ہے. ڈاکٹر محمد علی نقوی جنہیں 7 مارچ 1995 لاہور میں یتیم خانہ چوک میں قتل کر دیا گیا تھا. آج 6 مارچ ہے اور یہ پروگرام رات کو دوبارہ جب اس کا تکرار ہوا 7 مارچ تو ان کی شہادت کی برسی کے سلسلے میں یہ پروگرام ہے. ڈاکٹر محمد علی نقوی جن کی عمر مبارک صرف 43 سال تھی اور وہ ISO کے مرکزی رہنماؤں میں تھے. 1977 میں وہ مرکزی صدر بنے، نوجوانوں کو علماء سے متعارف کرایا، پورے ملک میں دروس کا سلسلہ شروع کیا اور نوجوانوں میں دینی بیداری پیدا کرنے کی ذمہ داری لی، اور اس میں وہ بہت کامیاب رہے اور نوجوانوں کی ہر دل عزیز شخصیت تھے اور دشمن ان کو پہچان چکا تھا، بلکہ میں یہ کہوں کہ وہ اپنوں سے زیادہ بیگانے جو ہیں وہ ان کو جان چکے تھے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے اور نوجوانوں میں بیداری پیدا کرنے میں کتنا بڑا اس کا ہاتھ ہے. لہٰذا وہ ظالم ہاتھ آگے بڑھے اور انہوں نے اس شہید کا راستہ روکا اور انہیں قتل کر دیا. لیکن شہید کی فکر زندہ ہے اور شہید قرآن مجید کی نگاہ میں زندہ ہیں اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں رزق پاتے ہیں، اور یہ فرمایا گیا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے جو کچھ ان کو ملا ہے، فضل و نعمتیں اور جنتیں اور جتنی بھی نعمتیں ہیں جنت کی، تو وہ اس پر اللہ کی نعمتوں پر خوش ہیں، راضی ہیں، اور وہ تو یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے اور انہی کی راہ پر گامزن ہیں کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں اور اللہ کے پیغام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے میں اپنا اپنا رول ادا کریں اور آگے بڑھتے آئیں. اور وہی راستہ جو امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے، شہادت کا راستہ اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا. تو لہٰذا شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی ایسے ہی تھے کہ جس طرح
کہا گیا جیو علی کی طرح اور مرو حسین کی طرح، اور حق کا جو راستہ ہے، سیدھا راستہ، وہ کربلا ہے، اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو ڈاکٹر محمد علی نقوی جو ہمارے ملک عزیز پاکستان میں علامہ شہید عارف حسین الحسینی کے بعد سب سے بڑی جو ہماری قومی اور ملی شہادت ہے وہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کی ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید نجم الحسن نقوی صاحب، تو ان سے استفادہ کرتے ہیں شہید کی زندگی کے بارے میں۔ قبلہ آپ بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے اور آپ شہید کی زندگی کے بارے میں ہمارے محترم ناظرین کو بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شکریہ قبلہ، جیسے ابھی آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ شہید کی محمد علی نقوی کی اجمالی تصویر کشی کی ہے آپ نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی جو ہے وہ جیسے کہ جس عظیم رتبے پہ وہ فائز ہوئے، شہادت کا جو سفر تھا، اس میں اگر ایک لفظ کا اضافہ کروں کہ یہ شعور اور شہادت کا سفر تھا۔ یعنی شہید وہی اس کا ظاہر ہے کہ شہداء کے بھی مقامات مختلف ہیں، اور وہ شہید جو شعور کے ساتھ شہادت کو حاصل کرتا ہے، اس کی زندگی ظاہر ہے کہ اور اس کی شخصیت جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں اس کا مقام بڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شعور کا سفر ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا تھا، اس کو خصوصاً آج کے جو نوجوان ہیں اور ملت کے جو سرمایہ ہے ان کو توجہ کرنی چاہیے کہ شعور کا وہ سفر جو ڈاکٹر صاحب نے شروع کیا، اس کے مختلف مرحلے ہیں، اس کی مختلف سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج یہ ہے کہ اصلاً ظاہر ہے کہ جس زمانے میں ڈاکٹر محمد علی شہید نے اور باقی ان کے جو ساتھی تھے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے حوالے سے جو نوجوانوں کے اندر ایک پہلے تو مرکزیت کا ایک تصور پیدا کیا، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کے اندر دینی شعور کی جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کی، جس کے لیے بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ دینی شعور کو بیدار کرنے کے لیے درسوں کا سلسلہ تھا، کیمپوں کا سلسلہ تھا، اور اس حوالے سے بعض علماء جن کی بہت زیادہ اس معاملے میں انویسٹمنٹ ہے اور ان کی بہت زیادہ زحمتیں شامل ہیں۔ وہ ڈاکٹر محمد علی کے والد ظاہر ہے کہ عالم دین تھے۔ پھر ڈاکٹر محمد علی شہید کے جو تربیت کرنے والے لوگ ہیں، آپ کے والد گرامی مولانا امیر حسین نقوی کے علاوہ مولانا سید صفدر حسین نجفی مرحوم ہیں۔ مولانا سید صفدر حسین نجفی مرحوم کا یہ جملہ بہرحال ہم نے ان کی زبان سے سنا ہے کہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب سے کہ بیٹا میں نے تمہارا نام محمد علی اس لیے رکھا ہے کہ جس کا نام محمد علی ہوتا ہے وہ دنیا میں بڑا ایک کام کرنے والا نامور شخصیت ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یقیناً اسی کا مصداق قرار پائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا مرحلہ بھی نوجوانوں کی مرکزیت ہے، اس کے بعد ان کی دینی تربیت ہے۔ دینی تربیت کے مراحل میں گزرتے گزرتے ہم دیکھتے ہیں کہ 79 میں جب حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کی قیادت میں جو ایک اسلامی انقلاب آیا، اس میں ڈاکٹر صاحب کا رول بالکل ایسا تھا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آیت اللہ العظمیٰ مرحوم سید محمد باقر الصدر کا ایک قول ہے امام خمینی کے بارے میں، ذوب فی الخمینی کما ہوا ذاب فی الاسلام۔ خمینی میں اس طرح ذوب ہو، جو اس میں جذب ہو، جو جس طرح وہ اسلام میں جذب ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے شہید باقر الصدر کے اس فرمان پہ یعنی ایک عملی تصویر تھی، ان کے جملے کو اپنے روح میں یعنی واقعی مجسم کیا، اور ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو ہے وہ اس اعتبار سے پھر امام خمینی کے ساتھ جب رشتہ قائم ہوا، اور اس پہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک اور انعام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شہید سید عارف حسین الحسینی جیسی شخصیت ان نوجوانوں کو دے دی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ مختلف مرحلے ہیں۔ اس میں ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے، جہاں ڈاکٹر صاحب اور وہ لوگ جنہوں نے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم پہ
نوجوانوں کی تربیت کا عمل جاری رکھا، اس میں ایک نقطہ بڑا ہی اہم ہے۔ بہرحال اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعاً شیعہ قوم کی تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں گہری، وہ بات اس بات کا ادراک اور اعتراف کریں گے کہ خود شیعہ قوم کے بنانے میں اور ادارہ سازی میں ڈاکٹر صاحب کا اور آئی ایس او کا بڑا بنیادی رول رہا ہے، لیکن اس شعور کے ساتھ کہ ہمیشہ ان نوجوانوں نے یہ سمجھا کہ قیادت کا اہل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ روحانیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام تر فعالیتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے شہید قائد کا جس انداز سے ساتھ دیا وہ اپنی جگہ پہ بے مثال ہے۔ لہٰذا قومی اداروں کی تشکیل کے سلسلے میں قوم کے اندر ایک مرکزی شعور کو بلند کرنے کے حوالے سے اور قوم کو قیادت کے ساتھ مربوط کرنے کے عنوان سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب شہید کا اور اوورآل اس زمانے کے جو نوجوان تھے جنہوں نے قربانیاں دیں، اور یہ سلسلہ اب تک الحمدللہ جاری ہے، خدا کی بارگاہ میں قبول ہو، تو یہ ایک اس اعتبار سے اب ڈاکٹر صاحب کی اگر ذاتی اوصاف پہ آ جائیں تو یقیناً ایسا کچھ عرصہ مطلب میرا بھی گزرا ہے، تو جو ہم نے قریب سے ڈاکٹر صاحب شہید کو دیکھا، ان کی زندگی واقعاً ائمہ کے فرامین کے مطابق ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک بہت ہی سادہ زیست انسان اور اپنے کام کا دھنی انسان، اپنی زندگی میں انتھک کوشش اور کاوش کرنے والا انسان، خدا بند عالم پہ توکل کرنے والا انسان، اہل بیت سے عشق و محبت کرنے والا انسان، اور اپنی قوم سے پیار اور محبت کرنے والا انسان، یہ وہ ساری خوبیاں ہیں جو ایک علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اہل بیت کے عاشق میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز ان کو بخشا کہ اولاد علی و بطول میں سے تھے، ایک سید زادہ تھا ڈاکٹر محمد علی نقوی، تو اس عنوان سے بھی تقریباً اپنے زمانے میں ایک مومن نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی زندگی بہت ہی اسوہ ہے ہمارے آنے والے نوجوانوں کے لیے۔ قبلہ کسی بھی انسان کی شخصیت بننے میں جو رول ادا کرتے ہیں، ایک تو سب سے پہلے اس کے والدین، پھر اس کے اساتذہ ہیں، اور تیسرا معاشرہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ یہ تینوں پہلوؤں سے ڈاکٹر محمد علی نقوی کی شخصیت جو بنی ہے اس میں انہوں نے کیا رول ادا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اشارتاً تو میں نے عرض کیا ہے، لیکن بہرحال ڈاکٹر محمد علی شہید کے والدین خدا ان کے درجات بلند فرمائے، انتہائی مطلب واقعاً نیک اور پاکیزہ انسانوں میں سے تھے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے جیسے بزرگوں سے سنا ہے، کچھ ان کی قریب سے بھی زیارت کی ہے۔ مطلب مولانا سید امیر حسین نقوی یہاں پہ یہاں انگلینڈ میں بھی 10 سال رہے ہیں، ٹوٹنگ کے ادارہ جعفریہ کے ادارہ جعفریہ میں رہے ہیں۔ پھر مولانا سید صفدر حسین قبلہ مرحوم نے ایک مدرسہ یہاں پہ پریسٹن میں جامعۃ المنتظر بنایا تھا، کچھ عرصہ وہاں پہ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح افریقہ میں بہت زیادہ خدمات انہوں نے انجام دی ہیں، اور ان کی زندگی بھی یقیناً ایک ایسا عالم دین جس کا ذکر روایات اور حدیث میں کیا گیا ہے، وہ خصوصیات تھیں۔ اور مجھے ایک واقعہ جو ہے وہ یاد آ گیا ہے، مولانا سید امیر حسین نقوی مرحوم کا آخری ایام تھے لاہور میں، وہ جو ہاسپٹل ہے شیخ زید ہسپتال، تو وہاں پہ چند ایک علماء موجود تھے۔ ان علماء کی موجودگی میں مولانا سید امیر حسین نقوی کے حوالے سے جو ایک بات بعض قریبی عزیزوں نے نقل کی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے موت سے کوئی خوف نہیں ہے، اور اس لیے کہ میرے تربیت کرنے والے لوگوں میں سے انہوں نے ذکر کیا، مولانا صفدر حسین قریب بیٹھے تھے، کہا کہ یہ شخصیات ہیں جنہوں نے میری تربیت کی ہے، لہذا مجھے موت سے کوئی خوف نہیں ہے۔ تو مولانا حافظ ریاض صاحب قبلہ موجود تھے، تو کہا کہ آپ کے 2 بیٹے ہیں، کاش آپ نے جو ہے وہ ایک بیٹے کو عالم دین بنایا ہوتا۔ تو ڈاکٹر محمد علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ کے والد نے کہا کہ میں نے عالم دین تو نہیں بنایا، لیکن یہ کمتر بھی نہیں ہے۔
اور ایک اور بات جو کسی قریبی عزیز نے نقل کی ہے کہ اپنے بیٹے ڈاکٹر محمد علی کو مولانا سید قبلہ امیر حسین نقوی نے فرمایا کہ بیٹا میں آخرت میں میری خواہش ہے کہ تم میری شفاعت کرنا. یعنی جس انداز سے تربیت کی یعنی اپنے تھی، بیٹے پر کتنا ان کو یقین تھا کہ یہ میرا بچہ جو ہے واقعاً خدا کے ہاں اس کا مقام جو ہے وہ بلند ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکیزگی ظاہر ہے کہ ماں کی گود سے، والد کی شفقتوں اور محبتوں سے، اور گھر کا جو پاکیزہ ماحول تھا. ڈاکٹر صاحب کے بھائی ایک ہیں جو آج کل اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے، وہ بھی بہرحال نیک انسان ہے. تو یہ سارا ماحول جو ہے وہ ایک پاکیزہ ماحول تھا گھر کا. اس کے بعد اساتذہ میں ذکر کروں گا دوبارہ مولانا سید صفدر حسین قبلہ مرحوم کی تربیت جو ہے وہ، میں اس نقطے کے حوالے سے کہ مولانا سید صفدر حسین نجفی ان لوگوں میں سے ہیں جو امام خمینی کے انتہائی قریب اور عاشقوں میں سے تھے. یہ بات نقل ہوئی ہے مرحوم سید احمد خمینی کی زبان سے، مرحوم ہو گئے آغا ابراہیمی جو کہ حوزہ علمیہ قوم کے طلاب خارجی کے جو فارنر اسٹوڈنٹس کے جو تھے مسئول، تو ان سے انہوں نے کہتے ہیں میں نے سید احمد بیٹھے تھے تو کہا کہ آغا سید صفدر حسین ہمارے خاندان کا ایک فرد ہیں. تو یعنی اس انداز سے امام خمینی عاشق تھے. اور امام خمینی مولانا صفدر حسین نے سب سے پہلا آدمی جس نے امام خمینی کی شخصیت کو متعارف کروایا پاکستان کے اندر، وہ مولانا سید صفدر حسین تھے. تو مولانا صفدر حسین برج بنے، پل بنے امام خمینی اور انقلاب کے ساتھ رابطے کا، اور یہ نوجوان جو ہے پھر رہے اس اعتبار سے. تو یہ تربیت کے بنیادی نکات ہیں اس حوالے سے. جہاں تک آپ نے ذکر فرمایا ماحول کا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماحول کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ماحول بناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان افراد میں سے تھے جنہوں نے ماحول کو بنایا، تاریخ رقم کرنے والے افراد، ہاں، جو تاریخوں کو واقعاً کریٹ کرتے ہیں، تاریخ کا دھارا موڑنے والے لوگ. یہ ان لوگوں میں سے انسان تھے جنہوں نے نوجوانوں کو ماحول دیا، جنہوں نے ملت کو ایک ماحول دیا، جنہوں نے ملت کو پوری طاقت کے ساتھ کوشش کی کہ خدا کے ساتھ، دین کے ساتھ، انقلاب اسلامی ایران کے ساتھ، امام خمینی جیسی پاکیزہ قیادت کے ساتھ جو ہے وہ ان کا لقب سفیر انقلاب بھی تھا. جی ہاں، سفیر انقلاب بھی. تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد علی شہید ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ایک پاکیزہ ماحول بنا کے جو ہے وہ تحفے کے طور پہ دیا ہے قوم کو بھی اور اپنے زمانے کے نوجوانوں کو، اور انشاءاللہ یہ سرمایہ آج کے نوجوانوں تک بھی انشاءاللہ محفوظ ہے. تو اس اعتبار سے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کو ظاہر ہے کہ جو ماحول ملا ان کی تربیت کے حوالے سے، وہ ان کے گھر کا اور اسی طرح اساتذہ میں اور نوجوانوں میں جو تنظیم بنائی ISO امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، جو ان کی یادگار ہے یا نوجوانوں میں ایک انہی کا ہی، یعنی چونکہ اور بھی فاؤنڈر اور دوسرے لوگ بھی تھے، لیکن بہرحال جو مرکزی رول یا شخصیت تھی وہ ڈاکٹر محمد علی نقوی کی. اس پر آپ کچھ بہرحال اس میں جیسے آپ نے فرمایا ہے ISO کے بنانے والے لوگوں میں سے اور لوگ بھی تھے، یقیناً ہیں، اللہ ان کو صحت و سلامتی دے. امجد علی کاظمی موجود ہیں، ابھی تو خیر وہ بہت بزرگ ہیں ماشاءاللہ. سید علی رضا نقوی ہیں، لاہور میں ہی ہوتے ہیں. اور اسی طرح بعض اور دوست بھی تھے اس میں. ہاں، یہ مطلب جو بنیادی بانی ہیں وہ یہ دو افراد آپ کہہ سکتے ہیں. علی رضا نقوی ہیں، امجد علی کاظمی ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ اور بھی تھے جو کہ ساتھ ساتھ شامل ہوئے. اور ڈاکٹر محمد علی نقوی کو جو ہے وہ دعوت دی گئی اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں غالباً فرسٹ ایئر میں تھے. تو ڈاکٹر صاحب جب آئے ISO میں شامل ہوئے تو جو سب سے پہلا عہدہ سنبھالا وہ آفس سیکرٹری تھے. میں یہاں سے ایک ڈاکٹر صاحب کے انتخاب پہ بڑی خوبصورت ایک بات مجھے ذہن میں نظر آ رہی ہے کہ آفس بہرحال کسی آرگنائزیشن کا ایک بہت بڑا اس کا رول ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے. واقعاً اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس کو مثال دوں گا، حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا انقلاب کے بعد آفس کا جو آفس سیکرٹری تھا وہ حضرت آیت اللہ سے سید علی خامنئی تھے، رہبر معظم
جہاں یہ پہلے آفس سیکرٹری یہ تھے، اور بہت ساری انقلاب کو قوت جو بخشی ہے اس دفتر کی وجہ سے ملی، اور بہت ساری سازشیں جو ختم ہوئیں اس دفتر کی وجہ سے. اور یہ اس کا مطلب ہے آفس سیکرٹری جتنا بصیرت ہوگا اتنا ہی زیادہ تنظیم اور یا جو بھی تحریک ہے وہ پنپ سکتی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب کے اس انتخاب پہ بہرحال یہ قابل غور بھی ہے، لہٰذا عہدوں کے پیچھے نہیں گیا. محمد علی نقوی وہ انسان ہے جو کبھی نہیں اس نے جان بوجھ کے کوشش کی ہو کہ میں جاؤں جا کے میری کہیں پہ تصویر اترے، میں کہیں بڑے عہدہ لے لوں، کوئی نہیں. خدمت تھی، ان کو مقصد اور ہدف عزیز تھا، اس لیے وہ گمنام سپاہی کی طرح کام کرتے تھے. البتہ جہاں محسوس کیا ہے کہ مجھے عہدہ لینا چاہیے اور وہاں پیچھے بھی نہیں ہٹے. جہاں یہ محسوس کیا ہے کہ اب میری دینی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس عہدے پہ جا کے میں دین کی خدمت کروں، تو وہ بھی انہوں نے کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ جو خضوع اور خشوع کا ایک پہلو ہے جو واقعاً ایک مومن میں ہونا چاہیے، اور مومن ظاہر ہے کہ طالب دنیا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگوں کی زندگیوں میں ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ اب ہمیں یہ کام چھوڑ کے یہ کرنا چاہیے، تو وہ شرعی وظیفے فریضے کے طور پہ اس کو ادا کرتے ہیں، نہ یہ کہ اپنی ذات کو وہ کرنے کے لیے. لہذا ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ آفس سیکرٹری تھے، اور آہستہ آہستہ ڈاکٹر محمد علی کی شخصیت کے اندر کا جو انسان تھا وہ اتنا طاقتور تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ڈاکٹر محمد علی ہی محور ہو گئے. اگرچہ باقی لوگوں کی کاوشیں بھی کوششیں بھی تھیں، لیکن ڈاکٹر محمد علی شہید کا خلوص، ان کی شخصیت کا کی جو کیا کہتے ہیں خداوند عالم پہ اعتماد اور یقین، اور یہ جو اپنے ایک اور بات مجھے ابھی اتفاق سے یاد آ گئی، ڈاکٹر صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنے نظریے اور عقیدے میں کلیئرٹی آف مائنڈ بہت ضروری ہے. اپنے پروگرام میں یعنی کلیئر تھا وہ اپنے عقیدے میں، کوئی تذبذب نہیں تھا اس انسان کو کہ جو راستہ اس نے انتخاب کیا ہے وہ بالکل حق کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور جب اس یقین پہ انسان آ جائے تو پھر وہ اسی راستے پہ رہتا ہے. تزلزل اس میں. یہاں میں ایک نقطہ عرض کروں کہ جو ہمارے محترم ناظرین کے لیے بھی مفید ہو، کہ علماء کہتے ہیں کہ بھئی انسان کی ایک شخصیت حقیقی ہوتی ہے، ایک شخصیت حقوقی ہوتی ہے. شخصیت حقوقی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان جو ہے وہ کسی عہدے پر، کسی منصب پر پہنچتا ہے تو اس عہدے اور منصب کی وجہ سے اس کی شخصیت لوگوں میں نمایاں ہوتی ہے. لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شخصیت حقیقی جو ہوتی ہے وہ اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ پھر عہدے اور یہ منصب جو ہے وہ اس میں اس کی عزت میں افزائی نہیں کرتے، بلکہ وہ عہدوں اور منصبوں کو عزت عطا کرتا ہے. بڑی خوبصورت بات آپ نے. تو ڈاکٹر محمد علی نقوی جو ہے اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ ان کی شخصیت حقیقی بن گئی تھی، وہ عہدوں کا محتاج نہیں تھا. جیسے بات ہے. بہرحال وہ مقصد یہ ہے کہ مختلف جو مراحل گزرے ہیں ان کی زندگی میں تنظیمی حوالے سے، اور تو قبلہ ہم ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.